اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ پچھلی آیات میں رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، ان کو ملنے والی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اعلان فرمایا کہ هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب رب العالمین نافرمانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، اس وقت ان کو پکارا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ ینادون لمقت اللہ، کہ جیسی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر اکبر من مقتکم، اس سے بڑھ کر اللہ کو تم سے نفرت ہے۔ میرے دوستو، انسان جب اس حالت کو اللہ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، یوم یعض الظالم یدیہ، کہ جس دن تم دیکھو گے ظالم لوگ، کافر لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے۔ یعنی انسان کو جب انتہائی زیادہ غصہ آئے اور آگے کر کچھ نہ سکے تو پھر غصے میں اپنے ہاتھوں کو چباتا ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، تو یہ غصے کی انتہا والی حالت ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہاری یہ حالت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو تم پر غصہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اللہ نے نوازا تھا، اللہ نے انعامات دیے تھے، اللہ نے عقل بھی دی تھی، وحی کا نظام چلایا، نبی آئے، نبیوں کے نمائندے آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، لیکن تم نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو پھر اذ تدعون الی الایمان، جب اللہ تمہیں ایمان کی طرف بلاتے تھے، جب ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو فتکفرون، تم انکار کیا کرتے تھے۔ تمہیں نماز کی دعوت دی جاتی، تم انکار کر دیتے۔ تمہیں روزے رکھنے کی ترغیب دی جاتی، تم انکار کر دیتے۔ تمہیں مسجدوں کی طرف بلایا جاتا، تم انکار کر دیتے۔ تمہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے کہا جاتا، تم انکار کر دیتے۔ تو جب تم نے ایسا کیا تو پھر اب انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ قالوا ربنا، پھر یہ لوگ کہیں گے، امتنا اثنتین، کہ اللہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو 2 بار موت دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 بار زندگی دی۔ اس کی بھی اللہ نے دوسرے مقام پر وضاحت فرما دی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا 4 ماہ کے بعد اس کا جسم مکمل ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی بن گئی، اس کا سر بھی بن گیا، اس کا چہرہ بھی بن گیا، اس کے اعضاء کامل مکمل ہو گئے، لیکن پھر اس کا جسم تھا بے جان، اللہ نے روح ڈال دی، اللہ نے روح ڈال دی۔ تو پھر اس کے بعد انسان زندگی دنیا میں آ گیا، دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کو موت آئی، قبر کے پیٹ میں چلا گیا، پھر قبر کے پیٹ میں اللہ نے دوبارہ روح ڈال دی۔ تو یہاں پر یہی ارشاد فرمایا، امتنا اثنتین، اے اللہ موت بھی 2 مرتبہ آئی، واحییتنا اثنتین، زندگی بھی 2 مرتبہ ملی، فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں،
اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلط کاریوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایک مرتبہ لوٹا دیجئے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ دوسرے مقام پر سورہ زخرف کے اندر میرے اللہ نے وضاحت فرما دی، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہ نافرمان لوگ پہلے جب میدان محشر میں پریشان ہوں گے تو اللہ سے عرض کریں گے اللہ فیصلہ کر دے، جنت جہنم ہے، یہاں سے اس عذاب سے نکلیں۔ جب جہنم میں بھی تنگ آ جائیں گے تو حضرت مالک رحمہ اللہ جو جہنم کے فرشتوں کے سردار ہیں، افسر ہیں، ان کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہو اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت ہی آ جائے۔ تو میرے دوستو 1000 سال تک جواب نہیں دیا جائے گا، 1000 سال تک، 1000 سال کے بعد جواب کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو کر پڑے رہو، تم سے بات ہی نہیں کی جائے گی۔ اصل میں اخسؤ خاصا سے ہے، جیسے ہم کتے کو بھگانے کے لیے در کہتے ہیں نا کہ بھاگ جا، دور ہو جا، اخساء کا اصل مطلب یہی ہے، جیسے ہم کتے کو دھتکارتے ہیں ایسے قیامت والے دن اللہ اپنے نافرمانوں کو دھتکار دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہی ارشاد فرمایا فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس وقت اعتراف کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج اللہ نے چانس دیا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بظاہر مجنون نظر آیا کرتے تھے، بظاہر نظر یہ آتا تھا کہ ان کی عقل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بازار کی طرف تشریف لے جا رہے، کسی نے پوچھا بہلول کہاں جا رہے؟ فرمانے لگے میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں۔ شام کو جب واپس آئے پوچھا کہ نتیجہ کیا آیا، رزلٹ کیا آیا؟ آپ نے جو اتنی محنت کی، آپ نے جو اتنی جستجو کی، جد و جہد کی، فرمانے لگے اللہ صلح کے لیے تیار ہے، بندے نہیں مانتے۔ آج ہماری حالت وہی ہے، اللہ ہماری صلح کے انتظار میں ہے، اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو پیش کر لیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت بہلول رحمہ اللہ قبرستان کی طرف جا رہے، کسی نے پوچھا کہ بہلول کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کرانے جا رہا ہوں۔ شام کو پھر جب پوچھا کہ کیا رہا، فرمانے لگے اب بندے صلح کے لیے تیار ہیں، اللہ تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ ہمیں وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں، ایک ایک چیز کو کھول کر بیان فرما رہے ہیں، مثالیں دے دے کر بیان فرما رہے ہیں۔ فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ تو کیا خیال ہے کوئی صورت ملے گی، کوئی موقع ملے گا، کوئی چانس ملے گا؟ نہیں میرے دوستو، میرے اللہ نے یہ وضاحت اسی لیے فرما دی، میرے اللہ نے کھول کر بیان اسی لیے کر دیا، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا کفرتم تو تم انکار کر دیتے تھے، جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی بچہ دینے والا نہیں، کوئی کائنات کا نظام چلانے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، رزاق بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کفر تم انکار کر دیتے تھے، تم اب اپنی عقل سے کام لیتے تھے، تمہاری عقل یہ کہتی تھی کہ اتنے سب کام ایک اللہ کیسے کر سکتا ہے، تو تم عقل کے پیچھے تو بھاگے، وحی کے نظام کے پیچھے نہ بھاگے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شکاری نے
دریا کے اندر کنڈی ڈالی، کنڈی کے اندر گوشت لگا دیا۔ جب وہ دریا کی سطح میں پہنچا تو ایک مچھلی کھانے کے لیے بڑھی، وہاں پر ایک بڑی مچھلی بھی موجود تھی۔ اس بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو کہا کہ اس کو نہ کھاؤ، اگر تو کھائے گی تو اس کے اندر ایک چھپی ہوئی کنڈی ہے جو تیرے گلے میں پھنسے گی، تو پھڑپھڑائے گی، شکاری کو پتہ لگے گا، شکاری تجھے کھینچے گا، تجھے کاٹے گا اور تجھے گرم گھی میں ڈال دے گا اور پھر 32 دانتوں سے چبا جائے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ اب چھوٹی مچھلی نے ریسرچ کی، غور و فکر کیا، اس کو کنڈی بھی نظر نہ آئی، اس کو شکاری بھی نظر نہ آیا، اس کو گرم گھی بھی نظر نہ آیا، 32 دانتوں والا انسان بھی نظر نہ آیا، چھری سے کاٹنے کا کچھ بھی نظام نظر نہ آیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی مچھلی پرانی باتیں کر رہی ہے، جدید دور ہے آ گیا، اب تو ہر چیز ریسرچ میں آ گئی، ہر چیز ایک بٹن دباؤ دنیا سامنے آ گئی، یہ پرانی باتیں کہاں سے آ گئی کہ عذاب قبر ہے، فرشتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اس گوشت کو منہ میں ڈالا، جیسے ہی ڈالا تو پھر پھڑپھڑائی، شکاری نے نکالا، پھر اس کو سب کچھ سمجھ میں آیا، تو اب واپسی کا راستہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ہے میری عقل، ایک ہے ظاہری اسباب، اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات۔ رب کعبہ کی قسم، میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یؤمنون بالغیب، ایمان بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن الحمدللہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں دیکھے، ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوا نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے سنے دیکھے نہیں، ایمان ہے، الحمدللہ۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، تو اب اس میں ہم نے تھوڑی اور محنت کرنی ہے، تھوڑا اور آگے جانا ہے۔ اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو یہ ایمان کی نعمت دے دی، تو اب نیکی کر لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ توجہ کیجئے میرے جملے پر، نیکی کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد قبر تک اس کو محفوظ کر لینا۔ شیطان کے کئی جال ہیں، پہلے نیکی کرنے نہیں دیتا، انسان کر لے تو پھر اس کا اگلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں ضائع کرا دوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ تو اسی طرح میرے دوستو، عقل مند وہ نہیں ہے جو نیکیاں کثرت سے کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو نیکی اگرچہ تھوڑی کرے لیکن اس کو محفوظ کر کے قبر تک لے جائے۔ تو یہ ایمان کی محنت اسی چیز کی محنت ہے۔ تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ، کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا، وحدہ، جو ایک اکیلا ہے، ایک تنہا ہے، کفرتم، تو تم اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے شریکوں کا مسئلہ بیان کیا جاتا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تؤمنو، پھر ایمان لے آتے تھے۔ آج ہماری حالت دیکھ لیجیے، مسئلہ توحید بیان کر کے تو دیکھیے، کہا جائے گا کہ اچھا نواں مولوی آ گئے، اب وڈ کیا گندانی سے سنیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی سند چاہیے؟ اور آج بھی ہم قرآن کے مسائل بیان کرنا شروع کریں تو اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کس سے کسولیاں شروع ہو جائیں، پوری رات جاگنے کے لیے تیار۔ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں پر زنگ لگ چکا، ہم نے حلاوت ایمان کو کھو دیا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، میرے اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان ہے اور بڑے رتبے والا ہے۔
تو آئیے میرے دوستو، آج ہی سے عزم کریں، آج ہی سے نیت کریں، میں بھی عزم کروں آپ بھی عزم کریں، میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں، میں بھی عہد کروں آپ بھی عہد کریں کہ پچھلی زندگی پر ندامت کے آنسو بہائیں گے، آئندہ کی زندگی قرآن والی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی ہوگی۔ کیا خیال ہے، کوشش کریں یا نہ کریں؟ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔